السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت وافیت ہوں گے الحمد۔ تو شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا یہاں سے کہ حضرت زیاد بن عمارہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آئیے۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے قدموں میں آپ کے منہ اور رخسار جو تھے وہ آپ کے قدموں میں رکھ دیے اور اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن قمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن قمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ ان کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران میں ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اس پر کئی صحابہ اس کے راستے پر آ گئے، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اس کے طرف اپنے قدم بڑھائے، اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبھو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر ہلکی سی خراش آ گئی اس جگہ پر۔ اس پر ہی وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا ہے، لیکن چیختا کتنا جا رہا ہے؟ ایک معمولی سی خراش پر؟ ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی المجاز کے میلے میں جا کر سارے آدمیوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کی بکواس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح زکار رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت تک کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں اس میں جا گریں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھڑے میں گرے تو ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور کا چہرہ
لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ گئی اور کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہ بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ ابن قمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہو گئے تھے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن قمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈھوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانگی اختیار کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن ثمہ تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ میں آپ کی حفاظت میں تو جان دے ہی دوں گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عبد المالک ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن ثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا۔ تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث نے ایک بار پھر بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جائے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑی۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ڈھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے زخم تھے۔ تلواروں کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، خیریت سے ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے۔ ایک زخم ان کے ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا تھا اور 8-10 مشرکوں کو آن کے آن میں قتل کر ڈالا تھا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جہنمی فرمایا تھا اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو اس پر اس نے بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔
اسے اس طرح مرتے دیکھ ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے اپنے دل میں رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لایا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے، مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کیے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن عویف جنگجو اپنے صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن عویف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن عویف کے ذرا کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کاندھے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے سنبھال وار، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن عویف کا بھائی آگے بڑھا، ان صحابی نے اس پر بھی وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا، لے سنبھال وار، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے خوب کہا۔ اسی غزوے میں حضرت عمرو بن جموح بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہٰذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح نے ہتھیار سنبھال لیے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کی اسی لنگڑے پن کی ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔
اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے حضرت خلاد بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جموح کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر اور بیٹے اور بھائی کی لاش ایک اونٹ پر لاد کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کر دیتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اسی لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عمرو بن جموح نے چلتے وقت کیا کچھ کہا تھا، مطلب جب گھر سے نکل رہے تھے میدان جنگ کی طرف تو کیا کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کر دیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، یہاں تک کہ ہندہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر اسے نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسئلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی، اپنے شہداء کی فکر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربی کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھی۔ اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربی کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربی کو تلاش کر لیا، وہ زخموں سے چور چور تھے تاہم ابھی جان باقی تھی۔ ان صحابی نے حضرت سعد بن ربی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندہ میں ہو یا مردہ میں ہو؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سقط باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، ابن ربی آپ کے لیے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربی تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو وہ اس جرم کے لیے اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربی کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ
ان سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، یہ کون خاتون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربی کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا، ناک اور کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھ نہ پائیں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے۔ وہ ایک طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو بھی اسی طرح کفن دیا گیا۔ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور وہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا
اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ جو ہی ہاتھ زخم پر رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کافی مدت کے بعد احد کے میدان میں سیلاب آیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں کی لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، بالکل تر و تازہ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں میدان احد سے نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اسی لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں سے لاشوں کو نکالا۔ تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے۔ اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا اور خون شریانوں میں اسی طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی مہک آ رہی تھی۔ یہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا واقعہ ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور مطلب نمکین ہے کہ پہلی ہی رات میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ، اس کی اگلی قسط اگلی باری میں۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، خوب خیال رکھیے اپنا، لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔